نظیر اسرائیلی گراؤنڈ فورسز کا جو بلڈ اپ ہے وہ لیبنن بارڈر کے اوپر دیکھا جا رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہی حزب اللہ کا رسپانس آئے گا تو ایک ٹوٹل جو وار ہے وہ ڈکلیئر کر دی جائے گی, ایک فل سکیل جو بومبنگ ہے وہ شروع کر دی جائے گی. اور اس کی بھی اب پاسبلٹی نظر آ رہی ہے کہ اسرائیل کی جو گراؤنڈ فورسز ہیں وہ لیبنن کے اندر مزید داخل کر دی جائیں گی. ان کا بلڈ اپ جو ہے وہ لیبنن بارڈر پر اس وقت دیکھا جا رہا ہے. اور جو اسرائیلی ڈرونز ہیں وہ بیروت کے اندر فلائی کر رہے ہیں, اور اسرائیلی جو جیٹس ہیں وہ موک ریڈز کر رہے ہیں, یعنی ایکسرسائزز ہو رہی ہیں نا, تو موک ریڈز ان کے جیٹس جو ہے اس وقت کر رہے ہیں. اور جو ایران کے ایمبیسڈر ہیں لیبنن میں, انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. ایران کے ایمبیسڈر ٹو لیبنن نے یہ کہا ہے کہ ایران اور اسرائیل کی ایک اور جنگ جو ہے وہ پاسبل ہے. یعنی یہ کوئی میڈیا اینالسٹ بات نہیں کر رہا ہے, یہ ایران کا ایمبیسڈر بات کر رہا ہے. اور کون سا؟ جو لیبنن کے اندر موجود ہے. تو انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے وہ پاسبل ہے. اور لیبنن جو ہے وہ اپنے سب سے زیادہ مشکل ترین فیز سے اس وقت گزر رہا ہے, اور یہ فیز اور بھی زیادہ اس وجہ سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جو ریجن کی سائلنس ہے, جو ریجن کی پوزیشن ہے اس کی وجہ سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خود لیبنن کے اندر ڈویژن جو وہ پائی جا رہی ہے. اس وقت لیبنیز گورنمنٹ اپنی ڈیزاسٹرس اپروچ کو چھوڑنے کے لیے تیار ابھی بھی نہیں ہے. ابھی بھی ان کی عقل ان کو نہیں آئی, ابھی بھی وہ ہوش و حواس سے کام لینے کے لیے تیار نہیں ہے. جو لیبنیز منسٹرز ہیں وہ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے وہ اسرائیلی منسٹرز ہیں, یعنی ان کا انداز یہ ہے, ان کی گفتگو یہ ہے. لیبنیز منسٹرز نے جب وہ حزب اللہ سے سرنڈر ڈیمانڈ کیا, یعنی ایک ایسے ماحول میں جب اسرائیل نے اگریشن کرتے ہوئے لیبنیز کو شہید اور زخمی کیا ہے, تو بجائے اس کے کہ پہلے اسرائیل کو کنڈیم کیا جائے, پہلے اسرائیل کو اس سے وڈرا کروایا جائے, اور پھر ایک نیشنل ڈائیلاگ کے ذریعے آپس میں مسئلے حل کیے جائیں, ایک ایسے ماحول میں الٹا اسرائیل کے حملوں کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے, حزب اللہ سے جو سرنڈر ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے, اور اسرائیل کی اس ٹریپ کو, یعنی اس میں وہ پھنس رہے ہیں کہ الٹا وہ حزب اللہ ہی کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں. تو ایک ڈیزاسٹرس گورنمنٹ کی ڈیزاسٹرس اپروچ, اس کا نتیجہ صرف یہ نکل رہا ہے کہ لیبنن کے کرائسس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. لیبنن کے اوپر مزید بمباری کے لیے یہ راستے کھولیں گے, اور پہلے بھی انہی کی وجہ سے, انہی کی اپروچ کی وجہ سے اسرائیل کی مسلسل بمباری جاری ہے, اور اب انہوں نے اپنے اوپر ایک جنگ مسلط کروا لی ہے, لیکن پھر بھی ہوش کے ناخن لینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ امریکنز ان کو لے کر آئے ہیں, تو انہی کی بات وہ سنیں گے. ایک کٹ پتلی ایک گورنمنٹ جو ہے وہ صحیح ان جو ریالٹی بیس اپروچ ہے وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اب آپ کے اوپر جنگ مسلط کی جا رہی ہے, اور الٹا آپ اپنے ہی لوگوں کو ذمہ دار, بھائی حزب اللہ کوئی چاند سے تو نہیں آئی ہے. حزب اللہ لیبنیز جماعت ہے نا, لیبنن کے لوگوں کی ہے, جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ بھی لیبنن کے لوگ ہیں. تو وہ الٹا پہلے اسرائیل کو کنفرنٹ کریں, وہ الٹا ایسا بیانیہ بنا رہے ہیں یعنی کہ اسرائیل کی اس بمباری کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. تو اس کا نقصان بہت ہونے والا ہے لیبنن کو. دیکھیے حزب اللہ جو ہے وہ اسرائیل سے لڑ سکتی ہے, لیکن اندر لڑنا یہ کافی مشکل ہونے والا ہے, اور یہ لیبنن کو بہت ڈیمیج کرنے والا ہے. تو ایک خطرناک پروجیکٹ جو ہے وہ لیبنن کے اوپر لانچ کیا جا چکا ہے, اور اس میں لیبنن کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ یونٹی اختیار کرے اور اسرائیل کے اس ٹریپ سے باہر نکلے, وگرنہ لیبنن کے لیے اوورال کنٹری ایز اے کنٹری جو ہے ان کے لیے بہت زیادہ مسائل کھڑے ہوں گے, اور یہ جو ڈینجرس فیز ہے یہ اور زیادہ خرابی جو پیدا کرے گا. اس پر بھی ہم بات کریں گے. پیوٹن اور اردگان کا رابطہ ہوا ہے, جس میں یوکرین ڈسکس ہوا ہے, جس میں مڈل ایسٹ ڈسکس ہوا ہے, اور اس وقت کیو ہائی الرٹ کے اوپر ہے. رشیا بہت بڑے حملے دارالحکومت اور اس کے بہت سارے پروونسز کے اوپر آنے والے گھنٹوں میں لانچ کرنے جا رہا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل کے علاقے بیئر شیوا میں ایک ریمنگ اٹیک ہوا ہے, یعنی گاڑی کے ساتھ جب اٹیک ہوا ہے, بہت زیادہ وہاں پر کیجویلٹیز ہوئی ہیں. اسرائیلی میڈیا انیشل رپورٹس انڈیکیٹ نمبر آف انجریز ان ا ریمنگ آپریشن ایسٹ آف دا بیئر شیوا. تو اسرائیل کے اندر بھی ایک اٹیک بہرحال ہوا ہے. تو ہم دوبارہ اسی اسٹیٹ آف وار کی طرف جب جا رہے ہیں. ایران کے جو ایمبیسڈر ہیں لیبنن میں, یہ وہ شخصیت ہیں جب پیجر سے اٹیک ہوئے تھے تو اس میں یہ بھی زخمی ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کے بعد ٹریٹمنٹ ہوتا رہا, اور اس کے بعد دوبارہ انہوں نے اپنی پوزیشن سنبھال لی, اور اس وقت لیبنن میں ایز این ایرانی سفیر جو اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں. ان کی کچھ دیر پہلے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے, انہوں نے یہ بات کنفرم کی ہے کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ دوبارہ ہونے جا رہی ہے. There is a possibility of the return of war with Israel and we are prepared for any response. پوری اس کی پاسبلٹی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ شروع ہو جائے, اور ہم بھرپور انداز میں جواب دینے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے
جو ایسٹیمیٹ تھے اس سے پہلے وہی جو اب درست ثابت ہو رہے ہیں کہ اسرائیل جو کرے گا ابھی کرے گا. اسرائیل ٹرمپ کے ٹینیور کو اپنے لیے بیسٹ لاسٹ چانس سمجھتا ہے, اسی میں وہ ریزسٹنس کو ختم کرے گا, اسی میں ایران میں رجیم چینج کرے گا, اور وہ اس میں کوئی گیپ نہیں دے گا, جو اس نے کرنا ہے ابھی کرے گا. تو یہ سارے واقعات اس ایسٹیمیٹ کو ایک بار پھر ثابت کر رہے ہیں. اسرائیلی جو انٹیلیجنس منسٹر ہے اس نے ایران کے خلاف بیان جاری کیا ہے. تو جنگ جو حزب اللہ کے خلاف ہے تو اس کا یعنی تعلق جو ایران کے ساتھ ہے. حملے حزب اللہ پر ہو رہے ہیں لیکن سٹیٹمنٹ ایران کے خلاف بھی آنا شروع ہو گئی ہیں. اسرائیلی انٹیلیجنس منسٹر نے کہا ہے کہ ایران کے اندر جو رجیم چینج ہے یہ مڈل ایسٹ میں بہت اچھی تبدیلی لے کر آئے گا. 2002 میں نتن یاہو کا بیان کانگریس میں آن ریکارڈ موجود ہے اور اس نے کہا تھا کہ اگر صدام حسین کو تبدیل کر دیا جاتا ہے تو پھر بڑا اچھے اس کے نتائج مڈل ایسٹ میں آئیں گے. تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران میں رجیم چینج کر دی جاتی ہے تو بڑے اچھے نتائج آئیں گے. کیوں نہ اس ایول اینٹی کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے تو صرف مڈل ایسٹ کے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے بڑے اچھے نتائج آئیں گے. ان کے جو ایولنس ہے وہ پوری دنیا پوری ہیومینٹی اس سے متاثر ہو رہی ہے. ان کے آپریشن جو ہے وہ افریقہ میں جاری ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں پر جب وہ جاری ہیں. ان کی خباثت جو ہے وہ اس سے پوری ہیومینٹی بھگت رہی ہے. تو اس اینٹی کو اگر جڑ سے اکھاڑ دیا جائے تو نہ صرف ریجن میں بلکہ پوری دنیا میں اچھے اثرات جب وہ آئیں گے. تو اسرائیلی انٹیلیجنس منسٹر کہہ رہا ہے کہ حماس ڈسارم ہوگی اور غزہ جو ہے وہ یہاں سے ویپنز جو ہے وہ اس کا ہم صفایا کریں گے. تو دیکھیے وہی ایسٹیمیٹ کہ ان کے پلانز کیا ہیں, ایران میں رجیم چینج اور تمام ریزسٹنس کا خاتمہ, اور وہ اسی کو پرسو کرتے چلے جا رہے ہیں. اچھا جی, اسی درمیان جو اسرائیلی زمینی فوج ہے وہ اس وقت لیبنان بارڈر کے اوپر دیکھی جا رہی ہے اور لیبنان بارڈر کے اوپر اسرائیل کی جنگی مشقیں اس وقت دیکھی جا رہی ہیں. وہاں پر باقاعدہ بلڈ اپ ہو رہا ہے, جنگی مشقیں ہو رہی ہیں اور یعنی کہ لیبنان کو انویڈ کرنے کی تیاری ہے. اسرائیلی آرمی مینوورز یعنی ڈرلز ہو رہی ہیں آن دا لیبنیز بارڈرز وچ اٹ سیڈ کہ بہت سارے سیورل ڈیز کے لیے یہ جاری رہیں گی, یعنی آنے والے 5-7 دنوں کے لیے کم سے کم تو جاری رہیں گی. اور اس نے کہا کہ سٹارٹ آف دا مینوور ایٹ دا لیول آف دا جنرل سٹاف ٹو ڈیل ود دا اسٹیٹ آف وار, یعنی انہوں نے سچویشن کو اسٹیٹ آف وار ڈکلیئر کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی ایک ہوتی ہے کہ بھئی ایمرجنسی کی صورتحال, تو انہوں نے صورتحال کو جب اسٹیٹ آف وار ڈکلیئر کر دیا ہے. اسی درمیان جب وہ جو اسرائیلی ڈرونز ہے وہ بیروت کے اوپر فلائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسرائیلی ہرمیز 450 جو ڈرونز ہیں فلائنگ ایٹ لو آلٹیٹیوڈ اوور بیروت, یعنی ایک پورا وہ آپ کہہ لیں کہ ایک خوف جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں کہ ڈرونز وہاں پر فلائی کر رہے ہیں, ادھر لیبنان بارڈر کے اوپر جنگی مشقیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور ساتھ ان کے جو جیٹس ہیں اسرائیلی ایویشن کیریز آؤٹ موک ریڈز ان دا ایئر اسپیس آف ڈفرنٹ لیبنیز ڈسٹرکٹس سدرن لیبنان ایٹ میڈیم آلٹیٹیوڈ. کہ ڈرلز میں یہی ہوتا ہے نا کہ آپ موک جو ایکٹیویٹیز ہے وہ کرتے ہیں, تو ان کے موک ریڈز اس وقت ہو رہے ہیں, یعنی پورا ایک وہ خوف اور ڈر پھیلا رہے ہیں. اور آگے سے انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہاں سے ایک بھی راکٹ آئے گا تو ہم جو ہے وہ فل سکیل جنگ لانچ کر دیں گے. تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی بمباری شروع ہو جائے گی فل سکیل اور ساتھ ہی زمینی فوج داخل ہو جائے گی. یہ آپ دیکھیے اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ اسرائیلی آرمی نے کہا ہے کہ ڈسپرپورشنیٹ رسپانس آئے گا ان کیس آف اے گن فائر فرام لیبنان. یعنی ڈسپرپورشنیٹ سے مراد یہ ہے کہ بھئی ایک گولی چلی ہے تو جواب میں اس کے برابر کا رسپانس کے ایک گولی چلائی جائے. میں مثال دے رہا ہوں. تو وہ کہہ رہے ہیں اگر ایک راکٹ آئے گا تو ہم اس کا جواب ایک راکٹ سے نہیں دیں گے بلکہ ڈسپرپورشنیٹ یعنی بہت بڑا حملہ کریں گے. تو دیکھیں حزب اللہ اگر رسپونڈ نہیں بھی کرتی تو اسرائیل ایک تو دوبارہ حملے کر رہا ہے, اور دوسرا وہاں سے کوئی راکٹ فائر ہو بھی سکتا ہے, فالس فلیگ بھی تو ہو سکتا ہے نا. اسرائیل کے لیے کیا مشکل ہے, جب اس نے سوچ لیا کہ جنگ مسلط کرنی ہے تو 2-4 راکٹس وہاں سے فائر ہو جائیں گے. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ ایسا ہوا بھی تھا, صدرن لیبنان سے راکٹس فائر ہوئے تھے اور حزب اللہ نے کہا تھا یہ ہم نے نہیں کیے ہیں. تو اب بھی اسرائیل وہ کر سکتا ہے. تو اصل بات یہ نہیں ہے ڈیٹیلز میں جانا, یہ اصل بات ہے اسرائیلی نیت اور اسرائیلی ارادے. اور وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کا یہ دور ہے, اس میں اسرائیل نے بھرپور جو سبجوگیشن پالیسی ہے اس کو آگے بڑھانا ہے اور ایران میں رجیم چینج کرنی ہے اور ریزسٹنس کو جو وہ ختم کرنا ہے. تو لیبنان جو ہے وہ اس وقت ایک سول وار کے دہانے پر بھی ہے اور ایک بڑی جنگ کے دہانے پر بھی ہے, کیونکہ لیبنیز گورنمنٹ جو ہے وہ صحیح اپروچ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. فرینچ پریس ایجنسی نے یہ کہا ہے, اب یہ ظاہر ہے کہ ایسے ٹائم میں پھر ہر میڈیا اپنے حساب سے خبریں چلا رہا تھا, تو اس نے کہا کہ حزب اللہ میں ڈویژن ہے
دو اوپینینز اس وقت حزب اللہ میں پائی جا رہی ہیں. ایک یہ ہے کہ رسپونڈ کرنا چاہیے اور دوسری اوپینین یہ ہے کہ نہیں ابھی ہمیں رسپونڈ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ فرینچ نیوز ایجنسی کا یہ رپورٹ ہے. تو مختلف میڈیا مختلف رپورٹ جو ہے وہ جاری کر رہا ہے. حزب اللہ کی جو آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسرائیلی اور امریکن پروجیکٹ سے لیبنان کو بچائیں گے. اس وقت دیکھیں نا جو سبجوگیشن پالیسی ہے, نارملائزیشن پالیسی ہے, وہ بھی تو لیبنان پر امپوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم بچائیں گے لیبنان کو اور مکمل حفاظت کریں گے جو اسرائیلی اور امریکن پروجیکٹس ہیں. امریکہ دیکھیں سات سمندر پار بیٹھ کر کتنا انٹرسٹڈ ہے حزب اللہ کو ڈسارم کرنے میں, کیونکہ حزب اللہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے ریجنل جو اسرائیلی اور امریکن پلانز ہیں اس میں حزب اللہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. تو ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے لیڈرز کو اسیسینیٹ کیا جاتا ہے اس سے ہماری جو بنیادی پوزیشن ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی ہماری جو پوزیشن ہے ریگارڈنگ اسرائیل اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے جو بھی ہمارے لیڈر شہید کر دیے جائیں. اچھا, اب سب سے بڑا جو اس وقت خطرہ ہے لیبنان کے لیے, سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ حزب اللہ لڑ سکتی ہے یا نہیں لڑ سکتی. اصل اور سب سے زیادہ ڈیمیج کرنے والا جو فیکٹر ہے لیبنان کے لیے وہ ہے لیبنیز گورنمنٹ کی ڈیزاسٹرس اپروچ. لیبنان کے منسٹر جو ہے وہ الٹا حزب اللہ سے سرنڈر ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے حملے, یعنی جو اسرائیل اپنا نیریٹو دیتا ہے کہ ہم تو مجبوری میں کر رہے ہیں, وہ اس نیریٹو کو پرموٹ کر رہے ہیں اور اس نیریٹو کو اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے. یعنی اس سے بڑا کوئی ڈیمیجنگ فیکٹر لیبنان کے لیے ہو نہیں سکتا, اور اس سے بڑا کوئی فیکٹر جو لیبنان کے لیے بہت زیادہ خرابی لے کر آ سکتا ہے وہ بھی ہو نہیں سکتا. یعنی حزب اللہ رسپونڈ کرے گی, کیسے کرے گی, کتنا لڑ سکتی ہے نہیں لڑ سکتی, بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو لیبنان کے لیے خطرہ ہے وہ یہ والی بات ہے. تو اب مثال کے طور پر لیبنان منسٹر کی میں دو سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کہتا ہے کہ حزب اللہ کے جو ویپنز ہیں وہ لیبنان کے اوپر برڈن ہیں. ٹھیک ہے, حزب اللہ کے ویپنز لیبنان کے اوپر برڈن ہیں اور حزب اللہ کو اپنے ویپنز جو ہے وہ سرنڈر کر دینی چاہیے. یعنی اسرائیل بھی یہی ڈیمانڈ ہے اس کی کہ حزب اللہ اپنے ویپنز جو ہے وہ سرنڈر کرے, اور لیبنان بھی یہ کہہ رہا ہے, اس کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ حزب اللہ کو اپنے ویپنز سرنڈر کر دینے چاہیے. تو یہ وہ فیکٹر ہے جو خانہ جنگی کی طرف بھی خدا نخواستہ لے کر جا سکتا ہے. یہ وہ فیکٹر ہے جو اسرائیل کا کام اور آسان کر رہا ہے. تو اب دیکھیں نا کہ ریجن میں کسی نے بھی اتنے بڑے بروٹل اٹیک کو کنڈیم نہیں کیا ہے. تو میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ جو ریجن کی پوزیشن ہوگی اور جو لیبنیز گورنمنٹ کی پوزیشن ہوگی وہی طے کرے گی کہ آگے کیا ہونا ہے. کیونکہ اگر انہوں نے امن کے راستے پر لے کر چلنا ہے معاملات کو تو اس کے لیے انہوں نے اسرائیل کو کنفرنٹ کرنا ہے. اگر وہ اسرائیلی ٹریپ کا شکار ہوں گے تو وہ مزید جنگوں کا راستہ کھولیں گے اور مزید اسرائیلی اگریشن کا راستہ کھولیں گے, اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ایک ایسے ماحول میں جب اسرائیل ان کے وطن کے اوپر اٹیک کر چکا ہے اور وہ اپنے ہی لوگوں کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں, اب ذرا اندازہ کریں. یعنی حزب اللہ کے ویپنز پیورلی ڈیفینسو ہیں. تقریباً 30 سال میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے ان کے ویپنز پیورلی ڈیفینسو ہیں. کبھی بھی انہوں نے جنگ اسرائیل کے اوپر لانچ نہیں کی. ٹھیک ہے, اور بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں, جب غزہ میں 7 اکتوبر کے بعد اسرائیل نے حملہ کیا تو حزب اللہ کے جو پہلے حملے لانچ ہوئے وہ بھی اسرائیل میں اس ٹیریٹری پر ہوئے جو لیبنان کی ٹیریٹری ہے اور اسرائیل نے قبضے میں لی ہوئی ہے. یعنی میں ٹیکنیکل انداز میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے تبھی اسرائیل کے اوپر جنگ لانچ نہیں کی, انہوں نے تو اپنی ٹیریٹری کے اوپر جو اسرائیل نے قبضے میں لی ہوئی ہے اس وہاں پر اٹیکس کیے اسرائیلی فوج کے اوپر. تو وہ حملہ اسرائیل کے اوپر حملہ نہیں تھا کیونکہ وہ جو ٹیریٹری ہے وہ لیبنیز ٹیریٹری تھی, اسرائیلی ٹیریٹری پر آکوپائڈ پر پھر بھی انہوں نے حملہ نہیں کیا. تو حزب اللہ کے ویپنز 3 دہائیوں میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ان کی لیڈرشپ ریسپانسبل ہے اور وہ پیورلی ڈیفینسو ویپنز ہیں, اور وہ صرف تب حرکت میں آتے ہیں جب لیبنان پر اسرائیل اس نیت کے ساتھ حملہ ور ہوتا ہے کہ مزید لینڈ کو آکوپائی کرنا ہے. پیورلی ڈیفینسو ہے. تو ایسی اپروچ کو اس ماحول میں جب اسرائیل کا اصلی چہرہ سب دیکھ چکے ہیں, جب اسرائیل ایک جینوسائیڈ کر رہا ہے, وار کرائمز اس نے کمٹ کیے ہیں لیبنان میں, ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے لیبنیز کو, اور لیبنیز گورنمنٹ یہ اپروچ لے کر چل رہی ہے کہ حزب اللہ ڈسارم ہو جائے, حزب اللہ اس ماحول میں سرنڈر کر دے, تو اس کے بعد کیا ہوگا, مطلب اس کے بعد یہاں دودھ شاید کناری بہ جائیں گے اور سب امن ہو جائے گا. حزب اللہ سے پہلے پھر امن کیوں نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. تو یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے جو بہت زیادہ ڈیمیج کرنے جا رہا ہے لیبنان کو. تو حزب اللہ نے رسپونڈ کیا لیبنیز گورنمنٹ کو, اور حزب اللہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی ایسکیلیشن جو ہے وہ ایک کلیئر رسپانس ہے جوزف عون کو, یعنی صدر کو, جو اس نے مذاکرات کی بات کی, یہ اسرائیل نے اس کے مذاکرات کا جواب دیا. اور انہوں نے کہا کہ جو لیبنیز گورنمنٹ نے کمزوری دکھائی
اس کا کوئی نتیجہ اچھا نتیجہ نہیں نکلا. جو کنسیشنز دی کہ ٹھیک ہے ہم یہ بات بھی مان لیتے ہیں, یہ بات بھی مان لیتے ہیں, اس کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلا. اینڈ دا اینیمی از ریویجنگ آل آف لیبنان, اور اسرائیل جو ہے وہ مکمل لیبنان کے اوپر حملہ ور ہو چکا ہے. تو حزب اللہ نے بھی کھل کر بتایا ہے کہ یہ تمہارا فالٹ ہے جو تم نے یہ کمزوری دکھائی, اور اب بھی تم اسی اپروچ کو آگے لے کر جب وہ بڑھنا چاہ رہے ہو. خیر, تو یہ صورتحال ہے, اور اس میں ریجن کی جو سائلنس ہے وہ اس ڈینجرس صورتحال کو اور زیادہ ڈینجرس بنا رہی ہے. تو اسی درمیان جب پیوٹن اور اردگان کی کال پر بات ہوئی ہے, اور دونوں نے جو یوکرین کا پیس پلان ہے اس کو ڈسکس کیا ہے. ٹھیک ہے نا, یوکرین کا جو پیس پلان ہے اس کو پیوٹن اور اردگان نے ڈسکس کیا ہے, کیونکہ یعنی ترکی انوالو ہے نا یوکرین میں, اور سارا اس میں انوالو ہے. اور پھر 2022-23 کے اندر یہاں پر مذاکرات ہوئے, سارا ڈیل بھی ہونے جا رہی تھی جس کو رکوایا گیا, اور ٹرکی کے ڈرونز یوکرین استعمال کرتا رہا ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, ایران کے ڈرونز رشیا نے استعمال کیے ہیں, ٹرکی کے ڈرونز یوکرین نے استعمال کیے ہیں. تو مڈل ایسٹ بھی ڈسکس ہوا ہے, یوکرین بھی ڈسکس ہوا ہے, اور وہاں پر جب وہ اس وقت کیو ہائی الرٹ کے پر ہے, رشیا کو بہت بڑا حملہ جب لانچ کر سکتا ہے, یعنی ہر فرنٹ کے اوپر اسکلیشن ہے. ڈکلیریشن آف ایئر الرٹ سٹیٹس ان کیو اینڈ یوکرین پروونسز, بہت سارے پروونسز کے اندر الرٹ, اور ساتھ کیپٹل ہائی الرٹ کے اوپر, کیونکہ رشیا بہت بڑے حملے اگلے گھنٹوں میں لانچ کر سکتا ہے. اور اے بی سی نیوز جو امریکن میڈیا ہے اس نے کنفرم کیا ہے کہ امریکہ نے الٹیمیٹم دے رکھا ہے یوکرین کو, اور یو ایس تھریٹن ٹو ہالٹ آل اسسٹنس ٹو یوکرین اف زیلنسکی ریفیوزز دا پرپوزل ڈیل. تمام سپورٹ جب روک لی جائے گی, انکلوڈنگ ایئر ڈیفنس میزائلز, انٹیلیجنس شیئرنگ اینڈ آل ادر ویپنز اینڈ سپورٹ کمٹمنٹس, یہ روک لی جائیں گی اگر زیلنسکی نے سائن نہ کیے. ویسے مارکو روبیو یورپ میں ہیں, اور جنیوا میں یورپینز اور امریکنز کی اس وقت ٹاکس ہو رہی ہیں, جس میں یورپینز اپنی شرائط منوانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہی شرائط جس کا نتیجہ ہے ٹرمپ کے بقول عالمی جنگ میں نکل سکتا ہے, یعنی وہی شرائط جو رشیا کو کسی صورت قبول نہیں ہے, اور وہی نیٹو, وہی یورپی یونین, وہی باتیں وہ منوانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں. اور ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ شی نے ایک شخصیت کو برتھ ڈے میسج بھیجا ہے, اور وہ شخصیت کون ہے؟ وہ وینزویلا کے صدر ہیں, پریزیڈنٹ مڈورو. ان کو پریزیڈنٹ شی نے سالگرہ ہے ان کی, اور وہاں پر میسج بھیجا ہے. چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ سینڈ پریزیڈنٹ مڈورو ا برتھ ڈے میسج, جس میں انہوں نے کنگریچولیشنز دی. ساتھ انہوں نے کہا کہ بیجنگ جو ہے وہ اسٹرانگلی وینزویلا کے ساتھ کھڑا ہے, اور وینزویلا میں کسی بھی قسم کی جو مداخلت ہے غیر ملکی اس کو اپوز کرتا ہے. اور پریزیڈنٹ شی نے کہا کہ چائنا وینزویلا کی سوورینٹی, سیکیورٹی, ڈگنیٹی اور سٹیبلٹی کی سپورٹ جاری رکھے گا. ابھی ہفتہ 10 دن قبل جب چائنا نے ڈائریکٹ شپنگ لین جو ہے وہ وینزویلا کے ساتھ کھولا ہے, تو یہ میسج یعنی بیجنگ جو ہے وہ وینزویلا کے ساتھ کھڑا ہے. اور ادھر جو سی آئی اے کے آپریشنز ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. ایک مکمل جو انفارمیشن وار ہوتی ہے, جو مکمل ایک پروپیگنڈا وار ہوتی ہے, اور اندر سے ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, وہ جاری ہے. اچانک وینزویلا کے اندر گروپ آف جنرل سامنے آ گیا, جنہوں نے کہا کہ مڈورو جب سٹیپ ڈاؤن کرے. یعنی یہ تو تصدیق شدہ بات ہے کہ امریکہ نے بہت سارے فوج کے بغاوت کروانے کی کوشش کی مڈورو کے خلاف, اور تمام آپریشنز میں امریکہ ناکام رہا. اور اسی لیے پریزیڈنٹ مڈورو کو جو ہے وہ کو پروف کہا جاتا ہے کہ ان کے خلاف جو وہ فوجی بغاوت نہیں کروائی جا سکتی. یہ امریکہ کا سب سے آزمودہ ٹول ہے جو وہ بہت سارے لیڈرز کے خلاف اراؤنڈ دی ورلڈ انہوں نے استعمال کیا ہے, لیکن پریزیڈنٹ مڈورو کے خلاف یہ فیل ہوا ہے, اس لیے ان کو کو پروف کہا جاتا ہے. اور آرمی پوری طرح سے وینزویلا کے صدر کے ساتھ کھڑی ہے, اور وہ امریکہ کے ساتھ کھڑی ہوگی. تو اچانک سے گروپ آف جنرل سامنے آ گئے ہیں ریٹائرڈ, جنہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ مڈورو جب ریلیو کریں. انہوں نے کہا کہ یہ ساری مورل گراؤنڈز کھو دی ہیں, یعنی حملہ امریکہ کر رہا ہے لیکن مورل گراؤنڈز وینزویلا نے کھو دی ہیں, وینزویلا کی گورنمنٹ نے, اور پولیٹیکل گراؤنڈز بھی کھو دی ہیں, اور ملک کو ایک ڈیزاسٹر کی طرف ڈریگ کر رہا ہے پریزیڈنٹ مڈورو, اور یہ صرف پاور کے ساتھ چمٹا ہوا ہے. So they slammed threats of the guerrilla warfare as a delusional and warned that no one's buying what the regime is selling anymore. Basic services جب وہ کولیپس کر رہی ہیں, وہی جو اکنامک ڈیپریویشنز دکھائی جاتی ہیں, تو وہاں تو مطلب یورپ میں کیا صورتحال ہے, تو اکنامک ڈیپریویشنز تو ہر طرف ہیں. تو بیسک سروسز کولیپس ہو رہی ہیں, ملینز جو ہے وہ بھاگ چکے ہیں, فرار ہو گئے ہیں, پولیٹیکل پریزنرز جیلوں میں ڈالے گئے ہیں, یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں. خیر, تو سی آئی آپریشنز آگے بڑھ رہے ہیں. چائنا کا بڑا سخت ترین رد عمل آیا ہے جاپان جو میزائل ڈپلائی کرنے جا رہا ہے. چائنا سلیمز جاپانز پلانڈ میزائل ڈپلائمنٹ نیئر تائیوان.
China has condemned Japan to deploy missiles near Taiwan, accusing Tokyo of fueling regional instability. جاپان جو ہے وہ ریجنل انسٹیبلٹی کو فیول کر رہا ہے اینڈ ریوائیو کر رہا ہے اپنی ملٹرسٹک ایمبیشنز کو. یہ دیکھیں جرمنی اور جاپان دونوں ملٹرائزیشن کی طرف واپس جا رہے ہیں. یہ ہسٹری کا بہت بڑا موڑ ہے, دونوں ملٹرائزیشن کی طرف واپس جا رہے ہیں اور چائنا نے کہا ہے کہ یہ معاملات بہت خرابی کی طرف جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں ان دونوں ملکوں کے آپس میں جنگ بھی چھڑ سکتی ہے. تو ریسنٹ کمنٹس بائی دا پرائم منسٹر جو جاپان کی آئی ہیں اس کے بعد سے یہ سارے معاملات, ایسا لگتا ہے جاپان کے پرائم منسٹر آئی ہی اسی کام کے لیے ہیں, کیونکہ ابھی تک آ کر انہوں نے اور کوئی کام نہیں کیا, آتے ساتھ انہوں نے چائنا کے ساتھ جنگ چھیڑ دی آلموسٹ. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہم نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.